السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 41 وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عظیم مقام عطا فرماتے ہیں، انہیں خاص اپنے کام اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اصطنعتک کا مطلب ہے کسی کو چن کر مختلف مراحل سے گزار کر خاص مقصد کے لیے تیار کرنا، جیسے کسی قیمتی چیز کو بڑی محنت سے بنایا جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہلے منتخب کیا، پھر انہیں مختلف آزمائشوں اور تربیتی مراحل سے گزار کر اس عظیم ذمہ داری کے قابل بنایا۔ لنفسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتخاب کسی عام مقصد کے لیے نہیں بلکہ خاص طور پر اللہ رب العالمین کے دین اور اس کے پیغام کی خدمت کے لیے تھا۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو چن کر انہیں آزمائشوں سے گزارتے ہیں تاکہ وہ بڑے مشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں کی تربیت عام انداز سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، بلکہ خاص حکمت اور مراحل کے ذریعے ہوتی ہے تاکہ وہ اعلیٰ درجے کی رسپانسبلٹیز کو ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ آیت نمبر 42 اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ تم دونوں میری نشانیاں یعنی معجزات ساتھ لے کر فرعون کی طرف جاؤ، ساتھ ہی تنبیہ فرمائی کہ میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کی یاد اور اس کے کام میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہونے دینا۔ تانیہ کا مطلب سستی کرنا، تھک جانا یا کسی کام میں کمی اور کوتاہی کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جس سے یہاں سختی سے منع کیا گیا ہے، ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اس بات کو لوگوں تک پہنچانا یعنی تبلیغ دین مراد ہو سکتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ جب دین کا کام کیا جائے تو اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کو ہمت، ثابت قدمی عطا کرتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے اس میں سستی یا لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اس کا پورا حق ادا کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہاں پر خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے ہے، لیکن مین جو چیز بتانی ہے وہ امت کو بتانی ہے، کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد، دین کے کام کو اہمیت دیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو آگے پہنچانے کے لیے تیاری، محنت، ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ جب بھی کوئی بھی دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اس کے لیے پہلے پریپریشن بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کو اس کے اوپر اسٹرانگ گرپ ہونی چاہیے جو آپ بتانے لگے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ کو وہ گرپ بھی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، پھر اس طرح یہ سستی اور تاخیر سے خصوصی طور پر منع کیا گیا کہ ناقص علم دوسروں تک نہ پہنچایا جائے۔ آیت نمبر 43 اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اصل ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام کی تھی اور ہارون علیہ السلام ان کے مددگار کے طور پر ساتھ جا رہے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری قوت کو مضبوط کر دے اور میری کمر کو مضبوط باندھ دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مضبوط اور اصل رسول تھے، یعنی کہ رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن ہارون علیہ السلام ان کے مددگار تھے، معاون تھے۔ یعنی حکم دیا گیا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ اب کہنے لگا ہے انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہ نافرمانی اور تکبر تھا اس کا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند تھا۔ آیت نمبر 44 فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ ہدایت دیتے ہیں کہ فرعون جیسے سرکش شخص کے ساتھ بھی نرمی اور حکمت کے ساتھ گفتگو کرنا۔ قولا لینا یعنی نرم بات، لہٰذا اس چیز سے مراد نرم گفتگو ہے،
سختی والے لہجے سے منع کیا، حکم یا جبر کے انداز میں نہیں بلکہ نرم اور مؤدب انداز میں، کہ ریکویسٹ کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے بات کرنا۔ ایک دائی جب کسی غیر مسلم یا مخالف شخص کو دین کی طرف بلائے تو چاہے وہ کتنا ہی سخت رویہ اختیار کرے یا بدتمیزی پر اتر رہا ہے، لیکن مومن کو اپنے اخلاق اور اصول پر قائم رہتے ہوئے نرمی ہی اختیار کرنی چاہیے اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر دونوں طرح سختی اور جھگڑا شروع ہو جائے، اگر دونوں طرف ہی، تو دیکھیں دعوت اور اصلاح کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، دونوں میں کوئی فرق ہی باقی نہیں رہتا، دونوں ایک ہی سطح پر آ جاتے ہیں۔ جبکہ دائی کا امتیاز یہی ہے کہ وہ مخالف کے بدلے، یعنی کہ اگر مخالفت ہو رہی ہے اس کے بدلے اس نے اچھے اخلاق اور صبر کا مظاہرہ کرے۔ آیت نمبر 45، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فطری انسانی کیفیت بیان کرتے ہیں، انہیں یہ خوف ہے کہ فرعون نہ تو ان پر ظلم و زیادتی کرے اور نہ ہی اپنی سرکشی اور تکبر میں مزید بڑھ جائے۔ یہاں انبیاء کرام کا یہ انداز ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر جانے کے باوجود انسان اپنی کمزوری اور خوف کو اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اصل بھروسہ ہمیشہ اللہ رب العالمین ہی پر ہوتا ہے۔ یفرط علینا سے مراد اب یہ ہے کہ فرعون جلد بازی میں یا شدت کے ساتھ ان کے خلاف کوئی سخت اقدام نہ کر دے، جبکہ یطغی کا مطلب ہے کہ وہ مزید حد سے نہ بڑھے اور اپنی سرکشی میں مزید سخت نہ ہو جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام بھی ظاہری اسباب کے لحاظ سے احتیاط اور خطرات کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اعتماد اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے، مدد اللہ رب العالمین سے چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔